وضو کرنے کے بعد پھر فرمایا پھر 2 رکعتیں پڑھ. یہ 2 رکعتیں جو نماز حاجت کی ہوتی ہیں تو نماز کے پڑھنے کے طریقے میں کوئی فرق نہیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز حاجت کے کوئی خاص طریقے ہیں, لوگوں نے پتہ نہیں گھڑ بھی رکھے ہیں اپنی طرف سے, اور بعض نے کچھ صورتیں متعین کر رکھی ہیں کہ پہلی رکعت میں یہ پڑھے, دوسری رکعت میں یہ پڑھے. تو حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز حاجت پڑھنے کا طریقہ بتایا اس میں کوئی الگ طریقہ نماز کا نہیں, نماز اسی طرح پڑھی جائے, کسی صورت کی بھی تعیین نہیں, کسی صورت کی بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تعیین نہیں فرمائی. اور البتہ بعض بزرگوں کے تجربات ہیں کہ بھائی یہ صورت پڑھ لیں تو بعض اوقات زیادہ فائدہ ہوتا ہے, تو اس کو سنت سمجھ کے مت کرنا, کیونکہ سنت سمجھ کے کر لیا تو وہ بدعت ہو جائے. ہاں یہ سمجھ کر کہ بعض بزرگوں کے تجربات ہیں, ان تجربات میں یہ بات بھی داخل ہے کہ پہلی رکعت میں یہ پڑھے, دوسری رکعت میں یہ پڑھے. تو میرے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جب کبھی ایسا ہو تو پہلی رکعت میں سورہ الم نشرح اور دوسری رکعت میں اذا جاء نصر اللہ پڑھ لیا کرو. یہ مطلب نہیں کہ یہ پڑھنا سنت ہے نماز حاجت کی, خوب سمجھ, بلکہ یہ ہے کہ تجربے سے یہ پتا چلا ہے بزرگوں کو کہ بھائی ان صورتوں کو پڑھنے سے کچھ زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے. واللہ اعلم. تو کوئی پڑھ لے, نہ پڑھے تو کوئی سنت کی کوئی خلاف ورزی اس میں لازم نہیں آتی, جو صورت چاہے پڑھ لے. تو نماز کا کوئی خاص طریقہ نہیں, نماز اسی طرح جیسے عام نماز پڑھ, بس دل میں شروع میں نیت ہے یہ کہ میں یہ نماز حاجت کے طور پر پڑھ رہا ہوں. یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ آج کل لوگوں میں مشہور ہی ہو گیا ہے کہ ہر نماز کی نیت کے کچھ الگ الفاظ ہوتے ہیں, اور جب تک کہ وہ الفاظ نہ کہے جائیں اس وقت تک نماز نہیں ہوتی. چنانچہ ہر وقت ہر آدمی پوچھتا رہتا ہے کہ فلاں نماز کی کیسے نیت ہوتی ہے, فلاں نماز کی کیسے نیت ہوتی ہے. لوگوں نے وہ الفاظ باقاعدہ نماز کا حصہ بنا رکھے. ایک لمبی چوڑی عبارت ہر ایک آدمی نماز سے پہلے پڑھتا ہے کہ نہیں, مجھے تو یاد بھی نہیں کیا ہوتی کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز کی پیچھے اس امام کے واسطے اللہ تعالیٰ سے وہ میرا کعبہ شریف کی طرف الاخری لمبی چوڑی یہ بنا رکھی ہے. خوب سمجھ لو کہ نیت یہ الفاظ نہیں ہے, نیت تو دل کا نام ہے, دل کے ارادے کا نام. جب دل میں ارادہ کر لیا کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں, نیت ہو گئی. میں نماز جنازہ پڑھنے جا رہا ہوں, نیت ہو گئی. میں نماز عید پڑھنے جا رہا ہوں, نیت ہو گئی. میں نماز حاجت پڑھنے جا رہا ہوں, دل میں نیت ہے, ہو گئی. اب یہ الفاظ زبان سے کہنا نہ ضروری ہے, نہ واجب ہے, نہ سنت ہے, نہ مستحب ہے, زیادہ سے زیادہ جائز ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور بہت سے لوگوں کو دیکھا نماز کھڑی ہے, امام رکوع میں چلا گیا اور ابھی وہ صاحب ان کی نیت کے الفاظ ہی پورے نہیں ہو رہے, اور اتنے میں وہ رکوع سے اٹھ بھی گیا امام. تو وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ الفاظ زبان سے نہیں نکالوں گا اس وقت تک نماز درست نہیں ہوگی. یہ بڑی غلط اور غلط فہمی ہے اور جہالت ہے. نیت نام صرف دل کے ارادے کا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ جی سر میں صلاۃ الحاجت پڑھا کرتا ہوں, صلاۃ الحاجت کی نیت کیا ہوتی ہے؟ ارے بھائی صلاۃ الحاجت کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ میں دل میں ارادہ کر لیا کہ میں صلاۃ الحاجت پڑھ رہا ہوں, ہو گئی نیت. اس کے لیے کوئی الگ الفاظ مخصوص نہیں, نہ الفاظ مخصوص نہ کوئی طریقہ مخصوص. 2 رکعتیں جس طرح عام نمازیں پڑھی جاتی ہیں اسی طرح پڑھیں. حضور اقدس صاحب نے یہ بتایا, وہی جلدی رکعتیں, کوئی الگ طریقہ نہیں بتایا. راحتیں اور نعمتیں میسر ہیں, ان کا انتظام کرنا ہے, اس سے تکلیف کی شدت میں بھی کمی آتی ہے. تو یہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرما رہے ہیں کہ دعا کرنے سے پہلے حمد و ثنا کرو, کیا مانا کہ جو حاجت پیش کرنے جا رہے ہو اس کے علاوہ جو بے شمار نعمتیں اللہ کی مبذول ہیں پہلے ان کا استحضار کرو, ان کا استحضار کر کے ان پر شکر ادا کرو, اس کی وجہ سے اللہ کی حمد و ثنا کرو, اور پھر اپنی دعا اپنے حالت پر یسن علی اللہ. مجھے یہ توجیہ زیادہ ذوقی اعتبار سے بہتر معلوم ہوتی ہے کہ آدمی حقیقت میں شکر کا جذبہ پیدا کرنا ہوتا ہے. پھر کیا کریں؟ اللہ تبارک بتا رہا ہے کہ حمد و ثنا کرنے کے بعد فرمایا وَلْيُصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو.
اپنی حاجت پیش کرنے کے پہلے درود بھیجو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا بات، یہ کون سا موقع ہے درود بھیجنے؟ اپنی حاجت ابھی پیش کی نہیں، پہلے درود بھیج. اور خود فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر درود بھیجو. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت پوری امت کے افراد کے اوپر ایسی ہے کہ چاہتے یہ ہے کہ جو میرا امتی حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا مانگے تو وہ دعا رد نہ. تو ساری کائنات میں کسی دعا کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ضرور قبول ہوگی سوائے اس دعا کے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا گیا. درود کے قبول ہونے کی گارنٹی ہے. جب ہم درود بھیجتے ہیں تو کیا مانا درود بھیجتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد نبی الامی. تو کیا مانا؟ اے اللہ رحمت نازل فرمائیے کس پر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعا ہے نا، یا اللہ رحمت نازل فرمائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایسی دعا ہے کہ اس کے رد ہونے کا کوئی امکان نہیں. اس کی قبولیت کا وعدہ ہے، اس کی قبولیت کی گارنٹی ہے، یہ ضرور قبول ہو. بلکہ جب ہم کہتے ہیں اللہ حضور پر رحمت نازل فرمائیے، ارے رحمت نازل ہے ہی ہے، پہلے سے ہے اور مزید ہونی ہے، یقینی طور پر ہونی ہے. تو حضور کا فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر درود بھیجو. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو درحقیقت ہماری درود کی حاجت نہیں. وہ رحمت تو پہلے سے ان کو حاصل ہے آپ کو، اور ہماری دعا اور ہماری خواہش یا تمنا کا اس میں کوئی دخل نہیں. لیکن حضور چاہتے ہیں کہ یہ اپنی مراد مانگنے سے پہلے مجھ پر درود بھیج دے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرمائیں. جب اسے قبول فرمائیں گے تو ان کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ ایک دعا تو قبول فرما لے دوسری کو رد کر، جو ساتھ جائے گی وہ بھی انشاءاللہ قبول ہوگی. تو درود کے بھیجنے کے نتیجے میں بعد میں کی جانے والی دعا کی قبولیت کی امید ہے زیادہ، کہ وہ تو قبول ہونی ہے، یہ بھی ساتھ لگ کر اللہ کی رحمت سے امید ہے قبول ہو جائے. ایک وجہ یہ، اور دوسری وجہ میرے حضرت بیان فرما حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے تھے کہ دیکھو، یعنی وہ ذوق کی بات فرمایا کرتے کہ میرے ذوق کی بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر بھر کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی شخص آپ کی خدمت میں کوئی ہدیہ لے کر آتا تو آپ اس ہدیے کا کچھ نہ کچھ بدلہ ضرور دیں. ایک آدمی کو ہدیہ لے کر آیا، کسی مناسب طریقے سے آپ اس کو دوسرا ہدیہ دے دیا کریں. ہدیے کی مکافات پر کوئی بھی ہدیہ لے کر جائے اس کی مکافات پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ درود شریف کیا ہے؟ یہ ایک ہدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت. اور حدیث شریف میں صراحت ہے کہ جب کوئی مجھ پر دور ہو مجھ سے، یعنی روضہ اقدس سے، اور وہاں سے میرے اوپر درود بھیجے تو وہ درود مجھ کو پہنچایا جاتا ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جو میری قبر پر آ کر سلام بھیجے، سلام کرے تو میں خود سنتا ہوں، اور اگر کوئی دور سے درود بھیجے تو مجھے وہ درود پہنچایا جاتا ہے. فرشتے وہ درود مجھے پہنچاتا ہے. کیا پہنچا؟ ایک امتی کا تحفہ، ایک امتی کا ہدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ارے بھائی دنیا میں جب حضور کی سنت یہ تھی کہ کوئی ہدیہ لے کر آتا تو اس کی مکافات فرماتے تھے، اس کے بدلے میں کوئی اور ہدیہ آتا فرماتے تھے. تو امید یہ ہے کہ جب عالم برزخ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس امتی کا یہ ہدیہ پہنچے گا تو آپ اس ہدیے کی بھی بدلہ عطا فرمائیں گے. اور وہ بدلہ کیا ہوگا کہ یا اللہ یہ میرا امتی ہے جس نے میرے لیے تحفہ بھیجا ہے، میرے لیے دعا کی ہے، اے اللہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس کی مراد پوری کر. تو جب درود بھیجے گا اور اس کے بعد دعا کرے گا تو اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے کہ مناسب یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ وہاں پر دعا فرمائیں گے اس کی قبولیت.
اس لیے اور زیادہ قبولیت کی امید ہو جائے. تو پہلے حمد و ثنا کرو اللہ کی، پھر درود بھیجو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر کچھ الفاظ خود تلقین فرما دیجیے. جو پہلے یہ الفاظ کیا؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. اللہ ہی جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی کے اندر کیا انوار اور کیا ان کے اندر خواص پوشیدہ ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں ہم آپ اس کی تہ تک کہاں پہنچ سکتے ہیں. ان اسماء حسنی میں بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاصیتیں رکھی ہیں، اور اسی وجہ سے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ بھائی یہ کلمات کہو، ان اسماء حسنی کا ذکر کرو، تو اس کے پیچھے ضرور کوئی راز ہوتا ہے. لہذا خاص طور سے وہ کلمات ہی کہنے چاہیے تاکہ وہ مقصد حاصل ہو. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اللہ جو حلیم ہے اور کریم ہے. حلیم بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، حلم، اور کریم ہے، کرم اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے. ان دو صفتوں کا خاص طور پر اس لیے بظاہر اللہ عالم ذکر کیا گیا کہ بندہ پہلے ہی مرحلے پر یہ اعتراف کرے کہ یا اللہ میں اس قابل تو ہوں نہیں کہ آپ میری دعا قبول کریں. اپنی ذات کے لحاظ سے میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی درخواست پیش کر سکوں، اس واسطے کہ میرے گناہ اتنے، میری خطائیں اتنی، میری بدعمالیاں اتنی کہ وہ آپ کے حضور درخواست پیش کرنے کی لیاقت مجھ میں نہیں. لیکن آپ کیونکہ حلیم ہیں، حلیم، حلم، بردباری آپ کی صفت ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کتنا ہی کوئی خطا کار ہو، اس خطا کار کے خطاؤں سے آپ جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں فرماتے بلکہ اپنے صفت حلم کے تحت فیصلہ فرماتے. اس لیے صفت حلم کا واسطہ دے کر میں دعا کر رہا ہوں تاکہ جیسے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا میں کہ اللہم عاملنی بما انت اہل ولا تعاملنی بما انا اہل. اللہم عاملنا بما انت اہل ولا تعاملنا بما نحن اہل. یا اللہ ہمارے ساتھ ہماری اہلیت کے مطابق معاملہ نہ فرمائی بلکہ اپنی اہلیت کے مطابق معاملہ فرمائی. ہماری اہلیت کے مطابق اگر معاملہ شروع ہو جائے العیاذ باللہ کہاں ٹھکانا رہے. ہماری اہلیت کا کے حساب سے اگر معاملہ شروع ہو جائے تو اللہ ہماری اہلیت کے مطابق نہ فرمائیے، اپنی صفات کے مطابق معاملہ فرمائیے. تو یہاں پر حلیم کی صفت ذکر کر کے اشارہ کر دیا گیا کہ بندہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ میں تو نہیں ہوں اس لائق، لیکن آپ کی صفت حلم، آپ کی صفت حلم کا تقاضا یہ ہے کہ میرے گناہوں سے درگزر کر. اور پھر صفت کرم کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ گناہوں سے درگزر فرمائے بلکہ اوپر سے مزید نوازشیں عطا فرمائیں، مزید اپنا کرم فرمائے میرے اوپر. اس لیے حلم اور کرم کی صفتوں کا واسطہ دے کر دعا کی جا رہی ہے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم. اللہ تعالیٰ پاک ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے. والحمد للہ رب العالمین. یہ پہلے یہ کلمات ہے. اس کے بعد اللہم انی اسألک موجبات رحمتک. اے اللہ میں آپ سے آپ کی رحمت ان چیزوں کا سوال کرتا ہوں جو آپ کی رحمت کا موجب ہوں. وعزائم مغفرتک، اور آپ کی ایسی مغفرت کا جو پختہ مغفرت ہو اس کا سوال کرتا ہوں. والغنیمۃ من کل بر، اور اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ہر نیکی سے حصہ عطا فرمائیے. والسلامۃ من کل دم، اور ہر گناہ سے مجھے محفوظ رکھیے. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ. اے اللہ ہمارا کوئی گناہ ایسا نہ چھوڑیے جس کو آپ نے معاف نہ فرمایا، یعنی ہر گناہ کو معاف فرمایا. ولا ہما الا فرجتہ،
اور کوئی تشویش ایسی نہ چھوڑیے جو آپ نے جس کو دور نہ فرما دیا، اور ولا حاجت کی اللہ کا رضا اللہ قضیتہا، اور کوئی حاجت ایسی نہ چھوڑیے جس میں آپ کی رضامندی ہو کہ جس کو آپ نے پورا نہ فرمایا. یہ ترجمہ ہے اس دوران. تو نماز کا تو کوئی خاص طریقہ الگ سے نہیں ہے، لیکن نماز کے بعد مانگے جانے والی دعا کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی. یہ میں نے اس وقت پڑھ دیے، لیکن مصنون دعاؤں کی کتابوں میں یہ مناجات مقبول میں بھی ہے، اور دوسری مصنون دعاؤں کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر بھی ہے. یہ ہر مسلمان کو یاد کر لینی چاہیے. یہ چھوٹی سی دعا ہے، یاد کر لینی چاہیے کہ جب کبھی حاجت پیش آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ 2 رکعتیں پڑھ کر اور یہ دعا کرے. اس کے بعد پھر اپنی زبان میں جو مراد چاہتا ہے مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ انشاءاللہ قبول ہو. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور پر کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، کہ جب کبھی آپ کو کوئی تشویش کا معاملہ پیش آتا تو آپ سب سے پہلے نماز کی طرف دوڑتے ہیں. یہی صلاۃ الحاجت، یا اللہ یہ مشکل آ گئی ہے اس کو دور کرنا. تو یہ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ صلاۃ الحاجت کی کثرت اپنے مقاصد کے. اور اگر کوئی ایسا موقع ہے کہ جس میں اتنی مہلت نہیں کہ آدمی یہ سارے کام کر سکے، وضو کرے اور پھر 2 رکعتیں پڑھے اور یہ دعا پڑھے، جلدی کے مقاصد ہوتے ہیں باہر، تو اس صورت میں بغیر ان 2 رکعتوں کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی الفاظ انہی الفاظ کے ساتھ مانگیں، اور یا اپنے الفاظ کے اندر مانگیں، لیکن اپنی ہر حاجت اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں پیش کریں.